وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مزید قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک کسی جاہل سے بات ہوئی کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، تو اس نے کہا کہ جو شخص امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اس کے منہ میں آگ کا انگار ڈالا جائے گا۔ تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل باطل ہے، اور بلکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکے اسی کا انجام برا ہوگا۔ اور یہ جو آگ کے انگار کے بارے میں بات اس نے کہی ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ یہ نہ رب کے قرآن سے ثابت ہے اور نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں، نہ رب کے قرآن سے ثابت ہے، نہ نبی کے فرمان سے ثابت ہے، نہ آپ کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، بلکہ یہ ہوائی بات ہے کہ جو فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے گا اس کے منہ میں آگ کا انگار ڈالا جائے گا۔ اسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بہت سے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں، البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک حنفی عالم کی کتاب ہے التعلیق الممجد علی موطأ محمد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 ہے۔ اس میں صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ھذا کلہ لیس من کلام اہل العلم، یہ کسی بھی اہل علم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے اس کے منہ میں آگ کا انگار ڈالا جائے۔ دو وجہ سے۔ نمبر 1، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بالنار، اللہ کی لعنت کسی پر نہ بھیجو اور نہ آگ کی دھمکی دو۔ ولا تعذبوا بعذاب اللہ، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے لوگوں کو عذاب نہ دو۔ فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يَقُولَ فِي الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فَمِهِ جَمْرَةٌ وَالْجَمْرَةُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ جب اللہ رب العالمین کے لعنت سے ملعنت جائز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے عذاب دینا جائز نہیں ہے، تو کیسے کوئی شخص اس آدمی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس کے منہ میں آگ کا انگار جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ نمبر 2، انہ لا یحل لأحد ان یتمنى ان تملا افواہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تمنا کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہ میں آگ کا انگار ڈالا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ ابی ابن کعب بھی اسی طرح سے، حذیفہ بن الیمان بھی اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ، عبادہ بن الصامت اور ابو سعید، عبداللہ بن عمر اور اسی طرح سے بہت سے صحابہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے
اور لوگوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو کیا ان صحابہ کرام عمر فاروق، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عمر، ام المومنین عائشہ، سب کے منہ میں انگار ڈالنے کی بات کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ ایک باطل مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ من گھڑت بات کریٹ کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے امام کا تو بن۔ یہ عبدالحی اللکھنوی ہے جن کی یہ کتاب ہے، عبدالحی اللکھنوی۔ اسی لیے اس کو ذرا آئینہ دیکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک عالم نے کہا، اور بہت سے علماء احناف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دنیا میں آگ کے انگار منہ میں ڈالے جائیں، یہ کہیں بہتر ہے، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ جا تیری کوئی نماز ہوئی ہی نہیں، تیری نماز ہوئی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اسی لیے علماء احناف نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ منہ میں انگار دنیا میں گوارا ہے، لیکن آخرت میں یہ سننا گوارا نہیں کہ اللہ رب العالمین کہے تیری ایک بھی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ تو نے سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھی ہی نہیں۔ سورۃ الفاتحہ تو نماز کا جز ہے اور نماز کا رکن ہے۔ تم نے پوری زندگی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری پوری زندگی کی نماز ہی باطل ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندو، عقل و شعور سے کام لو اور مذہب کا ٹھیکیدار نہ بنو، قرآن و سنت کا پیروکار بنو، قرآن و سنت کا پیروکار بنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنو، مقلد نہ بنو۔